ایک بار ایک یہودی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینار واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے یہودی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی سزا سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بے لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ پھر رات ہو گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ حضور، اس کی یہ ضرورت کہ یہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بیٹھا لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے میں آپ کے صبر کی حد کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ توریت میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ توریت نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث و رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کھل کر آپ اللہ کا پیغام پہنچائے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے۔ جب حج شروع ہوئے تو پورے عرب کے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے غور سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ پر آئے، وہاں بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو انہیں سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، اس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قدیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کا پیچھا کیا لیکن آپ ان کو کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اسرا میں ایک شخص نے حضرت علی کو اطلاع دی کہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کو بہت دکھ ہوا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگ کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے چلیں، یقین ہے ہمیں کہیں ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دے، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر کہہ رہی تھی،
کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائیں؟ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہے تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز خاتون پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسیہ واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گناہ گار و ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔